المرسلين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، بزرگ و دوستو، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور رمضان المبارک کا یہ خاص جمعۃ الوداع حضور فیض عالم کی اس عظیم الشان مسجد میں ادا کرنے کے لیے تشریف فرما ہونے والے جملہ برادران اسلام، ARYQ-TV کے ذریعے اور دیگر چینلز کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے، اپنے آنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس کی مغفرتوں، اس کی عنایات اور اس کی رحمتوں سے حصہ وافرہ حاصل کرنے کے لیے ایک سنہری موقع رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے. کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ یوں تو اس مہینے میں ہر آنے والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے زیادہ برکتیں، زیادہ بخششیں لے کر آتا ہے.
اس ماہ مقدس کا گزرنے والا ایک جمعہ پچھلے جمعے سے زیادہ بخشش اور عنایات کے پروانے لے کر آتا ہے، لیکن رب کائنات نے مزید کرم فرمایا کہ ہمیں اس آخری عشرے کی طاق راتیں عطا فرمائیں۔ ان طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کے لیے مقدر فرمائی، اور اس ایک رات کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ جہاں اور اس کے کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کرے گا، اس حسرت کا اظہار کرے گا کہ مولا تو نے مجھے دنیا میں وقت کم دیا تھا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، مقدارہ 50,000 سنہ، سورۃ المعارج میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو مولا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو اس کے مقابلے میں 50 سال کی کیا اہمیت ہے؟ تو جو شخص یہ شکایت کرے گا، اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کی امت کے اس فرد کے سامنے اس کی زندگی کے گزرے ہوئے ماہ رمضان اور ہر ماہ رمضان کی لیلۃ القدر کو سامنے کرے گا۔ اور یہ فرمائے گا کہ تو وقت کی کمی اور عمر کی کمی کا شکوہ کرتا ہے، ہم نے تو تمہیں ہر سال ایک رات عطا کی تھی، ہر سال ایک ایسی رات عطا کی تھی کہ تو اگر اس میں اپنی معمول اور آرام کی زندگی سے نکل آتا، اپنے نفس کے شکنجے سے خود کو آزاد کرا کے دنیا کی محبت سے نکال کر میری اور میرے محبوب کی محبت کے حالے میں آ جاتا، تو ہماری رحمت تو ہر رات ندا دیتی تھی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور شکر پر شکر ہم سب آپ سب کے لیے کہ ہمیں بساط بھر عبادت و ریاضت کی، روزوں کی، تلاوت قرآن کی، صدقات کی توفیقات عطا ہو رہی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس رب نے توفیق عطا کی ہے اسی سے التجا ہے کہ وہ قبول بھی کر لے، بلکہ میں درست کر دوں، قبول ہونا ہوتا ہے تو توفیق ملتی ہے۔ آپ نے شاید جملے کا لطف نہیں لیا، قبول ہونا ہوتا ہے تو ہی تو توفیق ملتی ہے، توفیق ملنا دلیل ہے کہ قبول ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جہاں ایک طرف ہم اپنے غزہ اور فلسطین کے مظلوم بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں کے لیے غمزدہ ہیں، دعا گو ہیں،
وہاں دوسری طرف اپنے آپ کے وطن ملک پاکستان کی خیر کے لیے دعا گو ہیں۔ ان ساری چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے آج جس موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے کہ سمجھنا یہ ہے کہ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے۔ وقت چونکہ بڑا لمیٹڈ اور محدود ہوتا ہے اور میں اس موضوع کو تفصیلی چلا نہیں سکوں گا، اگرچہ اس پہ بہت تفصیل ہو سکتی ہے، مجھے صرف آپ کی توجہ اور آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ذرا سمجھنے میں آپ کو آسانی ہے، کیونکہ مختلف سٹیپس پر میں آپ کو اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور لاشعور میں بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا اس تعلق کو سمجھ کر اس تعلق کی حقیقت کو پانے کے بعد پھر اس مقصد اور مقصد حیات پر پہنچیں اور جہاں کہیں گیپ اور خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ موضوع سخن کے طور پر میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، قرآن پاک، اس کی ایک شان یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ ھدی للناس بھی ہے۔ سادہ سا فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے بغیر پڑھے گا، غیر مومن بھی اس کو پڑھے گا، نفع اس کو بھی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ قرآن نے جو ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی دیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ جو انسان ہے پڑھے گا نفع پائے گا، عمل کرے گا نفع پائے گا۔ فرق دونوں میں کیا ہوا؟ جو پڑھے گا نفع پائے گا، جو عمل کرے گا نفع پائے گا، لیکن ھدی للناس اور ھدی للمتقین میں فرق یہ ہے، یعنی مومن اور حضور کا غلام پڑھے گا اس کے لیے کیا خاص نفع اور فرق ہے، اور جو غیر مومن پڑھے گا اس کے لیے کیا نفع اور فائدہ ہے، کیا فرق ہے۔ ایمان لائے بغیر پڑھے گا نفع صرف دنیا کا ہوگا، فائدہ صرف دنیا کی زندگی کا ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یورپ، امریکہ، مغرب مومن نہیں، جو وہاں مومن نہیں وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں وہ ایمان نہیں رکھتے لیکن قرآن پہ عمل رکھتے ہیں۔ فائدہ چونکہ دنیا کا ہے، انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس لیے دنیا کے منافع ان کو مل رہے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ جو پڑھے گا، عمل کرے گا، ایمان کے بغیر کرے گا، دنیا کا نفع اسے ضرور ملے گا۔ ہاں، اگر حضور کا غلام پڑھے گا اسے ملٹیپل بینیفٹس ملیں گے، اسے دنیا کا نفع تو ملنا ہی ہے، دنیا کا نفع تو ملنا ہی ہے، اسے قبر کا نفع بھی ملے گا، اسے حشر کا نفع بھی ملے گا، اسے میزان کا نفع بھی ملے گا، اسے پل صراط کا نفع بھی ملے گا، حساب و کتاب کا نفع بھی ملے گا، اور صرف اس کا نفع
دنیا تک نہیں رہے گا، رب کی رضا، رب کا دیدار اور بالآخر جنت و رضوان کی نعمت بھی اسے۔ تو نواں آیا نا اس واسطے ہن بس بہ جا، ٹھیک ہے؟ ہن سن میں کی کہنا، اتنے صرف نعرے نہیں لگتے، اتنے گل بھی ہوتی۔ اب توجہ فرمائیں، فرق سمجھے دونوں میں کہ متقین کے لیے قرآن کا نفع دنیا اور آخرت دونوں زندگی کا ہے۔ لیکن اگر میں یہ جملہ نہ کہوں تو شاید تشنگی رہ جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارا آپ کا ایمان والوں کا، خصوصاً اہل پاکستان کا فوکس ثواب، اجر اور آخرت ہے، عمل نہیں ہے۔ عمومی امت مسلمہ کا قرآن پر ایمان ہے، عمل نہیں ہے۔ اب فرق سمجھیے، اگر خالی عمل ہے، ایمان ہو یا نہ ہو نفع ضرور ملے گا۔ ہمارا ایمان ہے، بالعموم عمل نہیں ہے، اس لیے دنیا میں پیچھے ہیں۔ یہ قابل اصلاح ہے، قابل توجہ بات ہے۔ ہماری تنزلی اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، گل درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا۔ عجیب بات ہے نا، سارا دن بندہ رشوت بھی لوے، ملاوٹ والی چیزاں بھی بیچے، ناجائز منافع خوری بھی کرے، دینا ناجائز قبضے بھی کرے، ساری حرکتیں کر کے افطار لے کبے مولا پھر رات مسیطے آ جاوے۔ یہ جو عمل کا تضاد ہے، قرآن ھدی للمتقین ہونے کے ناطے پہلی دعوت یہ دیتا ہے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو مسجد تک نہ رکھ، خود کو مسلمان مسجد میں آ کے نہ بنا، ذرا گلی بازار محلے خاندان گھر میں بھی بنا کے تو دے۔ اس فرق کو سمجھے، ھدی للناس اور ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت ہے۔ آگے چلیے، میں اگرچہ اس پہ بہت بات کر سکتا ہوں لیکن آگے بڑھتا ہوں۔ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ قرآن ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تعلق سمجھا آپ نے؟ قرآن ہدایت، قرآن ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جملے پہ ذرا توجہ رکھنا، یاد رکھنا، قرآن ہدایت متقین کے لیے۔ کیا مطلب؟ قرآن سے حقیقی نفع لینا ہے۔ اگر قرآن سے حقیقی نفع لینا ہے، رب فرماتا ہے صرف کہن نال گل نہیں بننی۔ قرآن سے حقیقی نفع لینا ہے تو پہلے آؤ نہ متقی بنو۔ یہ میں قرآنک فلسفہ بتا رہا ہوں، میں کوئی واقعہ، کوئی خواب، کوئی نہیں، بالکل قرآن کی بالکل سادی سی بات۔ ھدی للمتقین فرماتا یہ ہدایت ہے، ہدایت ملے گی، سرچشمہ ہدایت ہے، سرچشمہ نور ہے، سرچشمہ انقلاب ہے، دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، متقی تم بنو، متقی تم بنو، ہدایت یہ تمہیں دے دے۔
میں اس کو قرآن کی 2 آیتوں سے سمجھائے دیتا ہوں. سورہ آل عمران اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا ڈرن دی لوڑ نہیں، دبن دی بھی لوڑ نہیں، کمپلیکس کا شکار ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی جھجکنے کی ضرورت نہیں. انتم الاعلون، عزت تمہارے لیے، کامیابی تمہارے لیے، شہرت تمہارے لیے، کامرانی تمہارے لیے، سرداری تمہارے لیے، تاج تمہارے لیے، امامت تمہارے لیے، قیادت تمہارے لیے، سرداری تمہارے لیے. فرمایا سب دوں گا، مومن تم بن جاؤ. انتم الاعلون، غلبہ تمہارا، شرط یہ کہ مومن تم بن جاؤ. اور اگر ہم ان چیزوں سے محروم ہیں، ان چیزوں سے محروم ہیں، تمنا تو ہے، چیزوں سے محروم ہیں. قرآن فلسفہ یہ فرماتا ہے، فرمایا کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراج زندگی کسی اور کو نہیں، اپنے دل میں اپنے ایمان کو دیکھ لے. تیرا ایمان کتنا ہے یہ تو ہمارا کرم ہے، ہم تیرے ایمان کے مطابق نہیں دیتے. ہم تیرے ایمان کو دیکھ کر نہیں دیتے، ہم تو جانے کائنات کو دیکھ کر دیتے ہیں تمہیں. ہم اپنے کرم کو دیکھ کر تمہیں دیتے ہیں. آگے چلیے. قرآن ہدایت متقین کے لیے، یہ سمجھانے چلا ہوں. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، 21 بارہ پہلی آیت. اور نماز بے حیائیوں برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا ریب فی، شک کی گنجائش کوئی نہیں، نماز بھی پڑھدا، باقی سارے کام بھی کردا. قرآن کہتا ہے نماز بے حیائیوں سے برے کاموں سے روکتی ہے. فلسفہ کیا سمجھ آیا؟ فرمایا ہمارے کلام میں شک نہیں ہے، ہمارے کلام میں شک نہیں ہے، یہ یقیناً روکتی ہے. لیکن اگر تو نہیں رکنا نا، اگر تو نہیں رک رہا تو پھر نماز کو نہ دیکھ، اپنی نماز کو دیکھ. تیری نماز وہ نماز ہے ہی نہیں، ذرا وہ پڑھ کے تو دیکھ. میں نے یہ 2 حوالے دیے کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. متقی تم بنو، ہدایت قرآن سے مل جائے گی. اچھا مولا، اگلا درجہ، یہ جو نعمت ہے یہ کیسے ملے گی؟ اس کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا، کوئی راستہ بھی تو ہوگا. کیسے ملے گی؟ اللہ فرمایا چلو، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ نے فرمایا چلو ایک آیت، ایک مقام، ایک عبادت، ایک فرض، اس کو دیکھ لو. اللہ فرماتا ہے ہم نے روزے تم پر فرض کیے ہیں نا، یہ روزے رکھنے کا ایک اور اینگل ہے، ایک اور توجہ طلب بات ہے، اس روایت سے ہٹ کے بتا رہا ہوں. تو میں روزے دیے نا تم نے، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، قرآن پڑھ کے دیکھ لو. ہم نے تمہیں روزے دیے ہیں، سلیبس یہ ہے، ہدایت قرآن سے لینی ہے، ہدایت قرآن سے لینی ہے. متقی بننا ہے نا تو چلو اور کچھ نہ صحیح، روزے صحیح رکھ لو. لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے روزے صحیح رکھنا تمہارا کام ہے، تمہیں متقی بنا دینا ہمارا کام ہے. یہ تعلق سمجھ آیا؟ ترتیب سمجھ آئی آپ کو؟ ہدایت قرآن سے متقین کے لیے، تقویٰ کی صفت ملے گی روزے سے. اب آپ کہیں گے کہ یار روزے تو بڑے رکھی دیں، پورے رکھے بلا ادھر چھوڑا کوئی نہیں، مدت ہوگی رکھتے ہوئے، لیکن اے جڑی چیز مفتی صاحب تسی دس رہے ہو یہ کیا ہے، کیسے حاصل ہوگی؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، حضور فیض عالم کی بات، اور زیادہ فلسفیانہ گہرائی کی بات نہیں کرتا، سادی سی جڑی سمجھ آ جائے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے روزے کے باب میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو. سمجھے ہی نہیں میں کی کہہ رہا. یہ وہ ہستی ہے جو جھوٹ سے پاک ہے، مبالغے سے پاک ہے،
سمجھ آ گئی؟ ہاں، ہمارا یقین، ایمان اور اعتماد ہے. موضوع یہ نہیں، آگے چلیے. فرمایا حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرماؤ ذرا. ہائے ہائے، خاص گل. ویسے تو قرآن حدیث ظاہر ہے، خاص گل حضور کو عطا فرماؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا احبس حواسک، علی اپنے حواس قابو چ رکھیا کر. یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ روزے سے تقوی کیسے ملے گا، اور اپنی زبان میں نہیں، اپنی سوچ میں نہیں. حضور فیض عالم کے الفاظ اور ارشاد سے برکت لیتے ہو. فرمایا اپنے حواس کو قابو میں رکھا کر. آپ نے اس کی تشریح خود فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں حواس ظاہریہ 5 ہیں، 5 سینسز 5 ہیں: دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، لمس کرنے کی. 5 حواس ہیں. انسان کے پاس جتنا علم ہے وہ سب ان سے حاصل کردہ ہے. جتنا نالج ہے وہ ان 5 سورسز سے حاصل کردہ ہے. 5 سینسز سے اس نے لیا ہوا ہے. جس کی جو حس کم ہے، کمزور ہے، اس حساب سے اس کا علم اتنا ہی کم ہو جائے گا. ایک بندہ اکھاں جو نابینا، اس کا علم دیکھنے والی چیزوں میں 0. سن بول نہیں سکتا، اس میں 0. جس کے پورے اتنا علم زیادہ. پھر اس کے مطابق آگے میں فرمایا ان کو قابو میں رکھا کر. ان کو قابو میں رکھا کر، کنٹرول رکھا کر. میں نے اس پہ غور کیا حضور فیض عالم کے صدقے سے کہ آپ نے اس خواب کو کھانے کے آداب میں ذکر نہیں کیا، حج کے باب میں ذکر نہیں کیا، سونے کے آداب میں ذکر نہیں کیا، گفتگو کے آداب میں ذکر نہیں کیا. روزے کے باب میں ہی کیوں ذکر کیا؟ سوال ہے نا، ادھر ہی کیوں ذکر کیا ہے؟ تو یہ بات کھلی کہ بات اصل میں یہ ہے، حضور علیہ السلام کی نصیحت ہے حواس کو قابو میں رکھ. اور حواس کو قابو میں رکھنے کی مشق اور ٹریننگ روزے سے ہوتی ہے. ان سینسز کو کنٹرول میں کرنے کی پریکٹس اور ٹریننگ روزے سے ہوتی ہے. وہ کیسے؟ روزہ رکھا، بنیادی شرط اس کی کھانے پینے نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو ذائقہ ہے نا، ایک حص ہے ذائقہ، زبان کا ذائقہ ہے. کھانے پینے کا تعلق ایک حص کے ساتھ ہے. روزے میں نیت کر لی کہ سحر سے افطار تک میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. روزے نے پریکٹس شروع کرا دی ہے. پریکٹس شروع کرا دی ہے کہ تیرا دل کرے گا کھانے کو، تجھے بھوک لگے گی، تیرا دل کرے گا کھانے کو، لیکن تو نے اپنی اس خواہش کو قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، روک لینا ہے. پنجابی ڈک لینا، نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا؟ روزہ. پریکٹس شروع ہو گئی نا. اب یہ پریکٹس سخت ہو رہی ہے. دوپہر کو پہنچے، زیادہ طلب ہونا شروع ہو گئی، عصر کے قریب اور زیادہ ہو گئی، افطار کے قریب اور زیادہ ہو. لیکن جب تک افطار کے وقت کا تعین اور اعلان نہیں ہوگا، دل جتنا کر لے، جتنی مرضی خواہش پیدا ہو جائے، کنٹرول کیا ہوا ہے، قابو کیا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو ڈکیا نا. یہ ایک چیز ہے، ایک حص، ایک سینس کے ساتھ تعلق رکھنے کا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو علماء فرماتے ہیں ایک ہے عام لوگوں کا روزہ، صرف کھانے پینے سے رک جانا. اس کا مطلب ہے ان کی پریکٹس صرف پیٹ کی،
بھوک اور پیاس کی جو خاص ہیں وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں صرف ایک سینس پر نہیں، باقی چاروں پر بھی وہ اپلائی کرتے ہیں، باقی چاروں پر بھی۔ احبس حواسک، پنجوں نو قابو کر۔ میں بتانے جا رہا ہوں تقوی کا اصول، اس میں روزے کا کردار اور حضور فیض عالم کی نصیحت۔ خاص لوگوں کا یہ ہے کہ وہ چاروں کو، باقی چار کو بھی قابو کرتے ہیں۔ وہ سننے کی حس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، وہ دیکھنے کی حس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، وہ سونگنے کی حس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لمس کی حس ہے جو پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کی حس دیکھنے کو بھی قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک سینس کو کنٹرول کرتا ہے روزے کے ساتھ، وہ پہلے لیول پر ہے، اسے فائدہ صرف ڈیڑھ دا ہونا، پیٹ کا، بس سویر سے شام تک بھوکے رہے، شام کو پیٹ بھر لیا، باقی چار کی طرف نہیں گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جس نے غیبت نہیں چھوڑی، اور آگے ترتیب کے ساتھ باقی گناہ نہیں چھوڑے، فرمایا اسے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جب روزہ اس لیول کا ہے ہی نہیں، جب روزہ اس لیول کا ہے ہی نہیں، تو پھر اس کی برکات اور تقوی اس لیول کی کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ خاص لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اسے باقی چار سینسز پر بھی اپلائی کرتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک دن نہیں، چلو پہلے دن ذرا تھوڑی شاید پراپر نہ ہو، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، ہفتہ، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ پورا۔ معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، کھوتے نو بھی اگر اٹاں لد کے نا کسی راہ تو ایک باری گزار چھڑی ہے نا، تے مالک اٹاں لدی جاوے تے آپ پہ ٹر کے پہنچدا یا نہیں پہنچدا ہے یا نہیں؟ کھوتی تے پٹھے لدو نا، انہوں پتا ہو میں کتنے لے کے جانے، سمجھ آ کہ ڈونگرا مارے آپ پٹھے چھڑے تو جناب کھوتی اتنے پہنچ ویندی۔ ہائے معذرت کے ساتھ، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ پورا، صبح سے شام، شام سے رات رب نے نعمت دی۔ آئے تو ساڈا دھیان صرف ہے سحری لے رج کے کھا لیا، چنگا تن کے کھادا، اے سوچ کے کہ یار دیہڑی بھوکے رہنا۔ مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یار دن کو بھوکے رہنا، ذرا چنگا ٹکا کے کھا لو، 9، 10، 11، 12 بجے تک ٹکار ہی نہیں مکتے۔ خیر کیا خیال ہے؟ تو پھر شام ویلے پھر تن کے کھا لیا، اے سوچ کے وہ دیہڑی بھوکے رہے۔ گل سمجھتے پہ ہو نا؟ سحری رج کے کھادی وہ بھوکے رہنا، افطار پھر رج کے کر لئی وہ بھوکے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ جب مطمع نظر یہ ہے، جب مقصود اور مدعا صرف یہ ہے، جب ٹارگٹ صرف یہ ہے، منزل تیری تیرے پیٹ سے آگے جاتی نہیں ہے، منزل تیرے پیٹ سے آگے جاتی نہیں ہے۔ طلب کرتا ہے رب کا دیدار، مانگتا ہے تقوی کی نعمت، مانگتا ہے قرآن سے ہدایت۔ میں روزے کو اپنی روح کے ساتھ رکھ کے تو دیکھ، اس پوری اسپرٹ کے ساتھ رکھ کے تو دیکھ۔ فرمایا پھر جب پوری، یہ ہے خاص لوگوں کا 4 سینس تک، اور جو اخص الخاص لوگ ہیں کون ہیں؟ میرے داتا علی حجویری جیسے، حضور سیدنا غوث پاک جیسے، پیر میر علی شاہ جیسے، میاں شیر محمد شرک پوری جیسے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسے، خواجہ قمر الدین سیالوی جیسے۔ اخص الخاص جو ہیں، فرمایا یہ 5 سینس تک نہیں رہتے، یہ 5 سینسز جو باطنیہ روحانیہ ہیں
ان پہ بھی ان کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تہاڈا دھیان تے روٹی تو اگے نہیں جاندا، جو خص الخاص ہیں وہ اس پوری حالت میں رب کے سوا کسی اور کو سوچتے ہی نہیں، رب کے سوا کسی اور کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ صبح شام رات ان کی توجہات رب کے سوا کسی اور کی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ اب آگے چلیے، تیسرا مرحلہ اختتامی لمحات میں۔ یہ تو روزہ ہو گیا، کیونکہ یار مفتی صاحب گل بڑی ڈاڈی کی تھی، بڑی تو کی جناب سانتے پچھلا سارا حساب تو ساڈا تے برابر کر چھڑیا۔ آئیے میں شارٹ کٹ بتا مسلم شریف کی سنن نسائی شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، فرمایا اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، میری اہل بیت۔ شارٹ کٹ کیا ہے؟ مولا یہ سارے اعمال، یہ عبادات، یہ ریاضات اپنی جگہ، مولا کوئی اور شارٹ سا راستہ بتا دے۔ فرمایا بات یہ ہے قرآن سے ہدایت لینی ہے نا، قرآن سے ہدایت لینی ہے نا، تقوی کی صفت پیدا کرنی ہے، قرآن کے ذریعے سے تقوی کی صفت پیدا کرنی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کیا بتا دیتا ہوں؟ فرمایا ایک ہے قرآن خاموش، ایک ہے سائلنٹ قرآن جسے تم پڑھتے ہو، جسے تم پڑھتے ہو۔ فرمایا اس کو پڑھو گے، اس سے لینے کے لیے تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ آؤ میں تمہیں ایک ہستی کا بتاتا ہوں جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جو بولتا قرآن ہے، جس کا پتہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عطا فرمایا۔ عرض کی کہ حضور یہ فرمائیے اما جان حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کا اخلاق ہی تو ہے۔ میں آپ کا ساتھ چاہوں گا اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے یہ بتایا ہے، فرمایا جو کچھ تو قرآن میں پڑھتا ہے، قرآن کی آیات میں جو کچھ تجھے پڑھنے کو ملتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھتا جا، مصطفیٰ کو دیکھتا جا۔ جو اس قرآن میں تمہیں پڑھنے کو ملے گا وہ میرے مصطفیٰ میں تمہیں دیکھنے کو مل جائے۔ اگلے مرحلے آگے چلیے، چند منٹ باقی، بات کو مکمل کرنے دیجئے۔ فرمایا ان ہستیوں کو دیکھیں گے، محبوب کائنات کو دیکھیں گے، مولا قرآن یہ پڑھا جا سکتا ہے، وہ قرآن دیکھا جا سکتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لینی ہے، ہدایت قرآن سے لینی ہے۔ اچھا جنہوں نے سمجھ آئی صرف وہ سبحان اللہ کو، باقی روزے نال جھوٹ نہ بولنا۔ توجہ جناب، اگلی سنیے، قرآن پاک سے ہدایت لینی ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ اللہ کے محبوب نے پتہ فرمایا ہے، پتہ یہ فرمایا اگر تمہیں قرآن سے ہدایت لینی ہے کائنات ارضی و سماوی میں، میری امت میں دیکھ لینا قرآن سے جڑا ہوا کون ہے، قرآن سے جڑا ہوا کون ہے، قرآن کن سے جڑا ہے، کون قرآن سے جڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ آج کے اس ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، میں بارگاہ گنج بخش سے یہ بتانا چاہتا ہوں ہدایت قرآن سے، ہدایت قرآن سے، ہدایت قرآن سے، قرآن اہل بیت کے ساتھ، قرآن حضور کی آل کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ، حضور کی آل کی محبت کے ساتھ۔ اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ اسے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، اسے اہل بیت کی غلامی میں تلاش کرو، انہیں اہل بیت کی سنت میں ادا کرو، انہیں اہل بیت کی طریقت میں تلاش کرو، انہیں اہل بیت کی سنگت میں تلاش کرو، انہیں اہل بیت کی قربت اور عشق میں تلاش کرو۔ اس لیے آج کے دن
آج کے دن بارگاہ گنج بخش سے اس ہدایت کے سرچشمہ جو قرآن ہے، یہ قرآن اپنی ہدایت کے نشان، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میدان کربلا کو پڑھ لے، جہاں حسین ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں حسین ہے۔ کسی اور کو سمجھ نہ آئے میرے داتا علی حجویری کو جا کے پڑھ لے، جہاں میرا داتا علی حجویری ہے وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے داتا علی حجویری ہے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضور فیض عالم نے کشف المعجم میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کان جتنی باتیں سنتے ہیں، کان جتنی باتیں سنتے ہیں، آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، زبان جو کچھ بولتا ہے، دل جو کچھ سوچتا ہے، ان سب سننے جانے والی چیزوں میں، دیکھی جانے والی چیزوں میں، بولی جانے والی چیزوں میں سب سے بہتر قرآن ہے، سب سے بہتر قرآن ہے۔ اس لیے اس نصاب ہدایت کو سمجھیں، اس نصاب عشق کو سمجھیں، اس نصاب کامیابی و کامرانی کو سمجھیں۔ میں آپ خوش نصیب ہیں، میں آپ خوش نصیب ہیں، ہم صرف کہتے نہیں، ہم تو بیٹھے ہی ان کے در پہ، ہم تو منسوب ہی ان سے ہیں، ہم تو جانے ہی ان کے نام سے جانتے ہیں، ہم تو پہچانے ہی ان سے نام سے جاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں، ہم تو علل اعلان کہتے ہیں، ہم تو علل اعلان کہتے ہیں، لوگوں کو بتا کے کہتے ہیں گنج بخشی آپ کی، کہہ لو میرے نال، گنج بخشی آپ کی مشہور، ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ میں آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسبت حضور فیض عالم سے ہے، ہماری نسبتیں ان سے ہیں جو اہل بیت کے غلام ہیں، جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اہم کسے بولے کہ جنا رہنا، میں نے وضاحت دی ضرورت کوئی نہیں، وہ اہل بیت کا غلام ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کی عزت نہ کرنے والا ہو، ہاں کسی اشکال میں نہ رہنا، ہاں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں حضور کے غلاموں اور صحابہ کی عزت اور تکریم کا پتہ نہ چلے۔ یہ نصاب ہدایت ہے۔ رمضان المبارک کو، قرآن کی ہدایت کو، روزے کو اس اسپرٹ کے ساتھ، اس آئینے میں اور اس طریقے کے ساتھ رکھ کے پریکٹس کیجئے، اور پھر مہینہ گزر جائے تو بھول نہ جانا۔ کئی بندے عمرہ کر کے جدے آندے نا، حج کر کے آندے، وہ بھی سوچتے ہیں چلو یار پچھلے تو برابر ہوئے ہوں پھر نویں سرے شروع کریے، نہ یہ رحمانی خیال نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ نفس کی شرارت ہے۔ اس لیے ان مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور ایک دو اعلان سن لیجئے۔ عید کی نماز انشاءاللہ العزیز 7:30 بجے ہم ادا کریں گے باذن اللہ۔ صدقہ فطر میں نے پہلے بتایا تھا، آٹے سے 300، جو سے 600، کھجور سے 2400، کشمش سے 4400، جو صاحب استطاعت ہیں اس کے مطابق ادا کریں۔ اور ان خوشیوں میں، ان محبتوں میں، ان پیار کے لمحات میں اپنوں سے پیار اور محبت بانٹتے ہوئے دنیا کے مظلوم مسلمان، بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر کے شہداء اور ان کے مسلمان، اپنی افواج پاکستان، پولیس کے شہداء، سیکورٹی فورسز کے شہداء، جن کی قربانیوں کی برکت سے میں آپ بڑے سکون سے رات کو سوتے ہیں، وہ اپنی نیندیں قربان کر کے ہمیں سکون کی نیند سلاتے ہیں۔ اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے اور حضور فیض عالم کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور آخری اعلان کے 29 رمضان المبارک بروز منگل انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز کے بعد مکمل قصیدہ بردہ شریف حسب سابق پڑھا جائے گا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ نیچے سما حال میں جگہ موجود ہے، نیچے سما حال کھول دیا گیا ہے، اور جو حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں وہ سما حال میں نماز کے لیے تشریف لے لیں۔